کیا ذمہ داریاں ہیں ایک شوہر کے اوپر بیوی کے تعلق سے؟ 4 سب سے اہم ذمہ داریاں ہیں، 4 سب سے اہم ذمہ داریاں ہیں شوہر پر بیوی کی جانب، 4 سب سے اہم ذمہ داریاں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے عورت کا سب سے بڑا حق، چھوٹا نہیں، بیچ والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بڑا حق عورت کا وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کی بستر کی ضرورت کو پوری کرے۔ اللہ اکبر، کھانا، کپڑا اور مکان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا حق شوہر کا یہ ہے کہ اس کی بیوی کی جو بستر پر ضرورت ہے یہ اس کو پورا کرے، یہ سب سے بڑا حق ہے ایک مرد کا، ایک شوہر کا اس کی بیوی کی طرف۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیوی اس کے شوہر کو منع کرتی ہے بستر پر آنے پر جب وہ بلائے، جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوتا، کائنات کی ہر مخلوق اس بیوی کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ یہ 2 احادیث دونوں بھی صحیح البخاری جلد نمبر 7 کے ہیں۔ یہ دونوں احادیث سے ثابت کیا ہوا سب سے اہم ذمہ داری میاں اور بیوی کی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ بستر کا حق ادا کرنا۔ سب سے سیکشول انٹرکورس جس کو اللہ نے جائز طریقے سے حلال کیا، جس کی وجہ سے نکاح کا پورا معاملہ رکھا گیا، کو سب سے پہلی شرط اور ضرورت ہے مرد کی عورت کے لیے، عورت کی مرد کے لیے، کے بعد باقی کی 3 چیزیں آتی 4 میں کی۔ سب سے پہلے تو بستر کی ضرورت، دونوں پہ بھی وہی ہے سیم۔ اس کے بعد مرد کے حقوق میں کیا آ گیا؟ بیوی کے لیے وہی کھانا پسند کرے جو خود کے لیے کھانا پسند کرتا، یعنی وہی معیار کی غذا۔ میں باسمتی چاول کھا رہا ہوں، اس کو باسی چاول فریج میں رکھ کے کھلا رہا ہوں، نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ میں اچھا کپڑا پہن رہا ہوں، اس کو بالکل فقیری، میں جا کے ریمنڈ سے شوٹنگ اینڈ شرٹنگ خرید کے لا رہا ہوں اور اس کے لیے بنڈی پہ سے خرید رہا ہوں، میں جو معیار جتنے خرچے کا میں پہن رہا ہوں اس کے برابر کے معیار کا پہنوں گا اس کو۔ تیسرا، میں جس چھت کے نیچے رہنا پسند کرتا ہوں اور اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، اس کو اسی چھت کے نیچے عزت کے ساتھ رکھتا ہوں۔ 4 چیزیں کیا ہے میرے حقوق میں؟ سب سے پہلا مرد کا حقوق کیا ہے، حق کیا ہے کہ بیوی کی بستر کی ضرورت کو پوری کرے۔ بیوی کا حق کیا ہے کہ مرد کی بستر کی ضرورت کو پوری کرے۔ اس کے بعد شوہر کے حقوق کیا ہے بیوی کے اوپر؟ غذا، کپڑا، مکان، وہی معیار کا جو معیار میں اپنے لیے پسند کیا۔ بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہے شوہر کی طرف؟ شوہر کے غائب آنے میں اس کی عزت اور اس کے مال اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ عزت کی حفاظت کا مطلب اگر شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ شوہر کے غائب آنے میں خود بیوی کا سگا باپ یا بھائی گھر کو آئے تو وہ شوہر کے غائب آنے میں ان کو نہیں بلا سکتی۔ سن لیجئے اچھا کان کھول کے آپ لوگ بہنیں، نہیں پسند ہے شریعت، سامنا ہوتا اللہ کا، یاد رکھ لو، پھر صبح کی پوری باتیں یاد رکھو، اس دن جب اللہ سوال کریں گے میری شریعت تھی یہ کیا کرے تو خود جواب دینے تیار ہو جانا اس کے۔ شوہر کے غائب آنے میں شوہر جس کو ناپسند کرتا، چاہے سگا باپ اور بھائی کیوں نہ ہو، اس کو بلانا، انہیں نہیں پسند کرتا کہ غائب آنے میں بات چیت کرے اس سے۔ یہ تمام چیزیں بیوی کے ذمہ داریوں پر ہے شوہر کے حق میں۔ دوسرا، اس کے غائب آنے میں اس کی اولاد کی حفاظت، مطلب شوہر گھر سے نکل گیا، انہیں فون پہ اماں سے باتوں میں لگی ہوئی ہے، بچہ گھر میں سے نکل گیا، بچہ اس طریقے سے چرکا لگا لیا، بچہ کہیں گر کے پڑ گیا، انہوں باتوں میں ہے لگے ہوئے، انہوں پورا ٹائم خالی باتیں کر رہی ہیں، اولاد کی تربیت، تعلیم، اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ آج کے معاشرے سے بتا رہا ہوں میں، ہر زمانے میں ایک اپنا ایک ماحول ہوتا، آج کے ماحول میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا۔ یہ اس کی اولاد کی تربیت کے بارے میں کوتاہی برتنا نہیں کر سکتی، پوری توجہ اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کی پرورش پہ رہے گی۔ بیوی شوہر نہیں ہے تو کوشش کرے گی کہ میکسیمم وقت وہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لگائے، دین کی باتیں کرے، کیونکہ جب بچہ گھر کے اندر جس ماحول میں بڑا ہوتا اس کے بہت تیزی سے وہ اثرات لیتے ہوئے بڑا ہوتا۔ آپ گھر کے اندر پورے فلم سٹارز کے، موویز کی چیزیں، گانے بجانے لگائیں گے، بچے کے منہ کے اوپر بڑھتے ہوئے وہی چیزیں چڑھتی جاتی ہیں۔ آپ کسی حافظ گھر کا، حافظ قرآن، اچھے ایک عمل کرنے والے عالم دین اور حافظ قرآن کے گھر کا ماحول کبھی دیکھیے، ان کے معصوم بچوں کو دیکھیے، ان کے منہ پہ قرآن اور حدیث رہتی ہے۔ چھوٹا بچہ رہے گا آیت الکرسی تو بھی پڑھے گا، وہ توتلو پوتلو زبان جو بولتے ہیں نا اس میں پڑھنے کی کوشش ہے، کیونکہ گھر میں وہی سن رہا،
تو ماں پر ذمہ داری ہے, کیونکہ باپ تو گھر کے باہر کمانے نکلا ہوا ہے. ماں کے ساتھ ہے وہ اولاد, وہ پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے, وہ پہلا ماحول ماں کا وہ گود اور ماں کا وہ چھاتا ہے جس کو لگ کے بچہ بڑا ہوتا ہے, بچی بڑی ہوتی ہے. اولاد کی تربیت لازم ہے کہ وہ اسلامی دائرے میں کرے. تیسرا اس کے مال کی حفاظت. کئی گھرانوں میں دیکھا گیا کہ شوہر کی بغیر اجازت شوہر کا مال اکثر عورتیں شاید برے انداز میں نہ کرتی ہوں, لیکن کبھی کبھار اپنے بھائی کو دے دیتی استعمال کے لیے, کبھی گھر والوں کو دے دیتی, اپنے مائکے والوں کو, دیکھو جلدی دے دینا. بعض شوہر انڈیا کے باہر رہتے, 1-1 سال تک نہیں آتے, ان کی کوئی چیز رکھی, گھڑی رکھی ہوئی ہے, ان کی کوئی دوسری چیزیں استعمال کے دے دیے بھائی کو, بولے حفاظت سے استعمال کر کے دے دو. شوہر بیوی کو خرید کے لا کے کوئی اچھی چیز دیا کہ بھائی میں تمہارے لیے لایا, اور پھر وہ چیز جو مخصوص شوہر اپنی بیوی کے لیے تحفے میں لایا, اگرچہ کہ ملکیت بیوی کی ہوگی, لیکن اس کا احساس تھا کہ یہ صرف میری بیوی استعمال کرے, اس کو بانٹنا شروع کر دیا. یہ تمام چیزیں مال کے اندر قناعت ہے, اولاد کی تربیت کی قناعت ہے. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. بستر, شوہر کے غیبانے میں اس کی عزت کا معاملہ. عزت سے مراد کوئی وہ ایسا کام کر رہی جس کی وجہ سے شوہر کی عزت جانے کا امکان ہو, وہ گناہ ہے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتیں, یہاں تک آتا ہے ایک صحابیہ کا واقعہ, مشہور واقعہ ہے. صحابی جاتے وقت اپنی بیوی کو بول کر گئے کہ دیکھو میرے آنے تک گھر کے باہر نہیں نکلنا. صحابی چلے گئے, گھر پر اطلاع ملی بیوی کو, صحابیہ کو اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو, گھر کے باہر نہیں نکلی. کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ بھائی شہید ہو گئے میدان جنگ میں, گھر کے باہر نہیں نکلی. شوہر گھر لوٹ کے آ گئے, آنے کے بعد اطلاع کیا, صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی گئی کیوں نہیں؟ بولے آپ بول کر گئے تھے گھر کے باہر نہیں نکلنا. یہ اطاعت کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جو تعلیم دی اس میں فرمایا, اگر جس طرح ماں باپ کے بارے میں آتا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کیا, سخت حالات میں حج کیا, بہت سخت گرمی کے حالات تھے, پورا حج میری ماں کو اپنے کانوں پر لے کر کیا, کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کیا جو بچپن میں پالی تھی؟ بولے کہ تیری ماں جب تو کچا گیلا ہو گیا تھا, پیشاب کر کے گیلا ہو گیا, وہ گیلے پن سے بچانے تیری جو کروٹ بدلی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کا مطلب تم کچھ بھی کر لو, ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اگر اچھا شوہر مل گیا تم کو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس شوہر کے زخموں کو چاٹ لو اپنی زبان سے تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مرد آدمیوں کو بھی بیوی کی طرف کیا بتایا گیا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے, بہترین مرد کی صفت بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مرد جس سے اللہ راضی ہوتے, خوش ہوتے اللہ تعالیٰ. تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہت اچھا ہے, اور تم سب میں سب سے اچھا میں ہوں اپنی بیویوں کی طرف بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھا مرد. گھروں میں کیا ہوتا معلوم ہے, ایک عجیب ماحول ہوتا, شوہر آتے بیوی سناٹے میں آگے, آگے کیا کرتے ہیں, کیا بچے ہے بد کھانا رہے, انہیں بتا رہا میں ایسا کنٹرول میں رکھو سب کو, کنٹرول نہیں ہے, ظلم ہے, ظالم کی پہچان. اللہ کے نبی جب گھر کو جاتے اپنے تو بیویاں انتظار کرتی ہمارے نبی ہمارے پاس کب آئیں گے, بچے انتظار کرتے کہ نبی ہمارے پاس کب آئیں گے. یہ ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کھیلتے تھے, بی بی عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کر رہے, وقت کا رسول رننگ ریس, اپنی پیٹھ پر چڑھا دیا بی بی عائشہ کو, کہا کہ تماشا دیکھ لو. وقت کے رسول کی پیٹھ پر چڑھی ہوئی ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتے رہے کھیلنے کے لیے. سب چیزیں سیرت سے کیا سمجھ میں آئی کہ بیویوں کو جو چیزیں پسند ہیں اور جائز دائرے میں, مووی کے ڈی وی ڈیاں لا کے نہیں دینا, گانوں کے ڈی وی ڈیاں لا کے نہیں دینا, جائز دائرے میں جو چیزیں ان کو پسند ہے اور تمہاری استطاعت ہے لا کر دو, ان کی مدد کرو اس کے اندر, ان کو خوش وقت گزارنے کے لیے, اچھا وقت گزارنے کے لیے وہ چیزیں لاؤ جس سے ان کو تم سے محبت بڑھے, اچھی غذائیں لاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ. لیکن بہت انفارچونیٹ سچویشن, بہت ہی بدقسمتی کا ماحول یہ بنا ہوا ہے, مرد اور عورت دونوں بھی آج کے دور میں دونوں کے دونوں حریص بنے ہوئے, گریڈی بن گئے. مرد کتنا بھی لا کر دے وہ ناشکرے بنے پہ اتری ہوئی ہے, عورت کتنی بھی اچھی رہے وہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہے, دونوں کے دونوں گریڈی ہے. یہ ماحول کیوں ہے؟ کیونکہ دینداری ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بیسک پرنسپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ جب تمہارا شوہر گھر لوٹ کر آئے تو تم بند کر اور سنور کر رہو,
کتنی بڑی حکمت ہے, اور خاص طور پہ آج کے دور میں, آج کے دور کی تو بہت بڑی حکمت ہے. جب آج آپ ایسے معاشرے میں جہاں باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں, آپ کے اطراف و اکناف, آپ کے آئی ٹی کمپنیز میں, آپ کے بزنسز میں, آپ کے جابز کی جگہوں پر برہنہ, نیم برہنہ عورتیں آ رہی ہیں, ماڈلز بن کے آ رہی ہیں. لازم ہے, ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے دیکھنے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ گھر کو لوٹ کے آئے تو تم خوبصورت سے خوبصورت بن کر رہو, تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ ارے انہیں تو برہنہ تھی, انہیں تو ایسی تھی, میری بیوی اللہ نے کتنی خوبصورت دی ہے مجھے, اس کا دل تمہاری طرف دوبارہ مائل ہو. لیکن آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا.